اسلام بیسیکلی جو آیا تھا اس کا مین پرپز جو تھا وہ یکجہتی اور بھائی چارگی تھا. انفارچونیٹلی پچھلے کچھ صدیوں میں ان دو چیزوں کو ہم بھول گئے ہیں اور انفارچونیٹلی اسی پہ ہمیں بدنام کیا جاتا ہے. اسلام محبت، علم و ادب کا مذہب ہے. آپس میں بھائی چارگی اور یکجہتی کا پیغام لے کے آیا تھا اور میرے خیال سے یہ کانفرنس جو ایک بہت ہی ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلام کے لیے بھی اور ہمارے ملک کے لیے بھی، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں آج کے دور میں بہت ضرورت ہے کہ ہم حضرت علی کے پیغام کو، حضرت علی کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں اس پہ چلنے کی، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. انفارچونیٹلی دیکھیے، پھر میں ایک بات کہوں گا، تیسری بار میں اس ورڈ کو یوز کر رہا ہوں. کوفی عنان کو میں سلام کرتا ہوں جو یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل تھے. انہیں نے 2002 میں مسلم ممالک کو ایک خط جاری کیا. اب بتائیے، کوفی عنان خط جاری کر رہے ہیں حکمراں کو مسلم ممالک کے کہ اگر تم حضرت علی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو گے تو رسوائی اور پریشانی سے بچو گے. 2002 میں انہی نے یہ خط سارے حکمراں کو، مسلم ممالک ہیں ان کو لکھ کے بھیجا کہ آپ، اور کیا ان کا پیغام تھا انہوں نے کوٹ کیا ہے جو حضرت علی نے خط 4 سال 9 مہینے ظاہری خلافت حضرت علی نے کی. اور میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسلام کی بقا کے لیے دو کنٹریبیوشنز جو ہیں، رسول اسلام لے کے ضرور آئے تھے مگر آج اسلام باقی جو ہے صرف 2 وجہ سے ہے. ایک صبر علی ہے اور دوسرے شجاعت حسین ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جو آج بھی جس بھی پہلو سے اسلام باقی ہے وہ صرف 2 وجہ سے ہے. ایک شجاعت حسین ہے اور ایک صبر علی ہے. اگر حضرت علی نے 25 سال صبر نہ کیا ہوتا، ظاہری خلافت ان کو بہت بعد میں ملی. اگر انہوں نے اپنی انا کے لیے، دیکھیے حضرت علی کی جو شخصیت ہے آج ہم سب یاد رکھتے ہیں، صرف اور صرف ایک وجہ سے یاد رکھتے ہیں کہ حضرت علی نے کوئی کام، کوئی امر اپنی زندگی میں اپنی انا کے لیے نہیں کیا. جو کچھ کیا انہوں نے وہ اس کی رضا کے لیے کیا. اور اسی لیے آج ہم سب یہاں پہ موجود ہیں، حضرت علی کو یاد کر رہے ہیں آج ان کی یوم پیدائش کے موقع پہ، کہ حضرت علی کا کنٹریبیوشن جتنا بھی اسلام کے لیے ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ انہیں شجاع تھے، بہادر تھے، ویریئر تھے، عالم تھے، عدل و انصاف کیا. بالکل یہ سب پہلو ان کے ہیں مگر سب سے امپورٹنٹ پہلو جو ان کا کنٹریبیوشن ہے وہ ہے صبر. اور یہ ہم کبھی نہیں یاد رکھتے کہ صبر کرنا کس لیے؟ گریٹر کاز کے لیے، بڑے کاز کے لیے. اگر ویریئر تھے، ان کو خلافت نہیں ملی، غصہ آتا، تلوار اٹھاتے، مر جاتے یا مار دیتے، بات ختم ہو جاتی. مگر انہوں نے صبر کیا کس کے لیے؟ گریٹر کاز کے لیے. گریٹر کاز کیا تھا؟ کہ اسلام جو اس وقت آیا تھا اس کو پرپیچویٹ کرنا تھا، اس کی نالج کو پھیلانا تھا، ظاہر کرنا تھا. اور اس کے بعد میں جو دوسرا پہلو تھا وہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ادا کیا کہ انہی نے جو شجاعت دکھائی کربلا کے میدان میں. 72 لوگوں کو شہید کروا دینا آسان کام نہیں ہے. 6 مہینے کے بچے کو گود میں لے کے میدان میں جانا آسان بات نہیں ہے. اس کے لیے بہت زبردست آپ کے اندر ایک طاقت ہونا چاہیے، قوت ہونا چاہیے جو امام حسین نے کربلا کے میدان میں دکھائی اور جس کی وجہ سے آج اسلام باقی ہے. تو یہ 2 کنٹریبیوشنز ہیں جو حضرت علی کا صبر ہے اور حسین کا شجاعت ہے، جس نے اسلام کو آج
جس بھی حالت میں پہنچا. انفارچونیٹلی یہ ہے کہ حضرت علی نے جو صبر کیا، جس وقت ظاہری خلافت ملی، خارجائش ان کو اس وقت ان کی زندگی میں، جب خلافت تھی، جب نئی خلافت تھی تب بھی گالی کھاتے تھے، جب خلافت تھی تب بھی گالی کھاتے تھے، سب نے کہا ان کو قتل کرو. حضرت علی نے کہا نہیں، جب تک یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں تب تک ہم کسی کو قتل نہیں کریں گے اور صبر کریں گے. تو یہ سب سے بڑا پہلو تھا. تو کوفی عنان نے جو بات کہی تھی وہ صرف یہ کہی تھی، مالک اشتر کو جو حضرت علی نے خط لکھا تھا کہ تم جہاں حاکم ہو وہاں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تمہارے بردر ان فیتھ ہیں جو تمہارے مذہب کے ہیں، اور دوسرے ہیں بردرز ان ہیومینٹی، وہ بھی انسان ہیں یہ بھی انسان ہے، اور سب کو برابر سمجھ کے انصاف کرو تبھی تم کامیاب ہوگے. اور یہی پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے کوفی عنان نے خط لکھا تھا کہ اسلام کو سب کو برابر لے کے چلنا پڑے گا اور حضرت علی کے پیغام کو لے کے چلنا پڑے گا تبھی کامیابی حاصل ہوگی. ہم نے آج بات کرتے ہیں فریڈم آف اسپیچ کی، آج ہم بات کرتے ہیں جمہوریت کی، مگر حضرت علی نے اس پہ عمل کر کے دکھایا. ہم بات ضرور کرتے ہیں مگر ہم عمل نہیں کرتے. حضرت علی نے اس پہ اپنے زمانے میں جس وقت خلافت میں انصاف کیا، عدل کیا. بہت سارے ان کے پہلے کے بھی ان کے فیصلے ہیں اور جس وقت ان کو ظاہری خلافت ملی اس وقت کے بھی فیصلے ہیں جو آج کوٹ کیے جاتے ہیں، ڈفرینٹ جگہوں پہ کوٹ کیے جاتے ہیں، ان کے علم کے بارے میں کوٹ کیے جاتے ہیں. مگر اس کے ساتھ میں انہوں نے اپنی ذاتی اس میں جو عدل کرنے کی بات تھی، اگر ان کے بھائی بھی آئے کہ ہمیں بیت المال سے کچھ پیسہ زیادہ دے دیا جائے صرف اس لیے کہ میں آپ کا بھائی ہوں، انہوں نے اس کو منع کر دیا. اگر وہ کام کر رہے ہیں، آفیشیل ورک کر رہے ہیں تو بیت المال سے جو چراغ جل رہا ہے اس کو جلنے دیا، اور اگر پرسنل بات کرنے کو آ گیا تو اس چراغ کو بجھا دیا. یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ آج ہم سوچ سکتے ہیں؟ نہیں سوچ سکتے. تو آج ضرورت سب سے زیادہ آج کے دن میں اس بات کی ہے کہ حضرت علی کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم چلیں. حضرت علی کی سمپل چیز ہے کہ آپس میں یہ جو آج اس کانفرنس کا موضوع ہے یکجہتی رکھیں، اور یہی پیغام اگر ہم لے کے آج یہاں سے اٹھیں تو میرے خیال سے جو رسوائی آج کے دور کا مسلمان جھیل رہا ہے اس سے شاید اٹھ سکے. سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ حضرت علی کے سب کچھ باتیں تھیں، ساری باتیں ہیں. آج کل بڑا ایک فریز ہے جو کہا جاتا ہے کہ جو ہوا سو ہوا، تو اس فریز کو میں یوز کرتے ہوئے کہوں گا کہ جو ہوا سو ہوا، مگر اب مسلمان جاگے، آج امہ جاگے اور جاگ کے سب ایک یکجہتی کریں. اور حضرت علی ایک یونیفائنگ فیکٹر ہے جس پہ یونٹی کی جا سکتی ہے، جس کو لے کے، کیونکہ ہر کوئی مانتا ہے بھائی حضرت علی رسول اللہ کے بھائی تھے، داماد تھے، تو یہ تو ہر کوئی مانتا ہے. ٹھیک ہے، شیعہ ان کو پہلا امام مانتے ہیں، سنی ان کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، مگر حضرت علی کو ان کی کنٹریبیوشنز کے لیے ہر کوئی مانتا ہے، ہر کوئی ریکگنائز کرتا ہے. تو اس فیکٹر پہ اگر ہم لے کے آگے بڑھیں تو میرے خیال سے حضرت علی کا جشن ولادت منانے کا اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ہوگا اگر یہ میسج ہم سب کے پاس جائے. اور دوسری چیز جو ہے، وقار رضوی صاحب نے اسپیشلی کہا تھا کہ علم کے بارے میں، تو حضرت علی کو تو علم کا دروازہ ہی کہا گیا ہے، تو جو حضرت علی کے در پہ آئے گا وہ علم تو پائے گا. تو حضرت علی کے در سے آپ کو ہر طرح کا علم چاہیے، چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ دنیاوی ہو، اور اس کو ہمیں سب کو مل کے بڑھانا چاہیے، تربیت دینا چاہیے، اور ایک اچھا انسان کیسے بنے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، بجائے اس کے کہ ہم اچھے مسلمان بنے، چاہے اچھے شیعہ بنے یا اچھے سنی بنے، اس سے اچھا بہتر ہوگا کہ ایک اچھے انسان ہم بن کے آگے بڑھیں. تو یہی آج کے دن کا میرے خیال سے پیغام ہونا چاہیے، اور ہم سب ساتھ مل کے کنٹریبیوٹ کریں اپنی قوم کو جو بہت پچھڑی ہوئی ہے ہر طرح سے، چاہے وہ ایجوکیشن ہو چاہے وہ غربت ہو. دونوں چیزوں سے، ایجوکیشن میں ہم بہت پیچھے ہیں، غریبی سے ہم رسوا ہیں،
اس کے لیے جتنا بھی کنٹریبیوٹ ہم کر سکتے ہیں اس کو اٹھانے کے لیے وہ کرنے کی کوشش کریں اور آگے بڑھیں. یہی آج میرے خیال سے حضرت علی کے لیے سب سے بڑی خراج عقیدت ہوگی. میں آپ سب کو آج کے دن کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. کل حضرت علی کا یوم ولادت ہے, آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اور آج انٹرنیشنل وومنس ڈے ہے, ان سب کی بھی آپ سب کو بہت بہت مبارکباد. وقار رضوی صاحب کو بہت بہت مبارکباد کہ انہوں نے حضرت علی اور یونٹی, یہ مجھے ورڈ بہت پسند آیا, یونٹی, ہر چیز کے لیے یونٹی چاہیے ہمیں, تو اس یونٹی کے لیے حضرت علی کو انہوں نے ملایا ہے, اس کے لیے بہت بہت مبارکباد ان کو. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب آج کے اس پروگرام سے جو سیکھا ہے ہم نے اس کو آگے لے کے چلیں گے اور حضرت علی کے بتائے ہوئے راستے پہ گامزن رہیں گے. بہت بہت شکریہ.